الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے یہ ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے آپ سعودی عرب میں ریاض شہر میں ایک صاحب بیمار تھے ہسپتال میں داخل ہوئے
ان کو آکسیجن لگی. مجھے بھی اللہ نے جب زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے بھی وہی بناتے ہیں. 21 رمضان کو 21 شب کو ایک جگہ بات چیت کے لیے گیا. تراویح کے ختم پر، حالانکہ وہ رستہ بھی کچا راستہ تھا، مجھے بھی تھی راستے میں، لیکن اللہ نے خیریت عافیت سے وہاں پہنچا دیا، بات چیت بھی کروا دی. گھر پہنچا تو کوئی دل میں کچھ بوجھ سا محسوس ہوا. پھر میرے بیٹے ہیں وہ مجھے ہسپتال لے گئے. ہسپتال میں جب ایمرجنسی میں پہنچ گیا تو پھر وہاں ہارٹ اٹیک ہوا. یہ حالت ہے، رستہ خراب تھا، سڑک خراب تھی، وہاں اونٹ نیچ بھی تھی، لیکن وہاں لگا. جب ایمرجنسی میں پہنچ گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. پہلے سنا ہوتا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن جب خود گزرا ہوں تو پھر پتہ چلا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیا چیز ہوتی ہے. بڑی شدت تھی اس کی. گھبراہٹ، جسم کے اوپر گھبراہٹ. بس اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ بس کلمہ تو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. بس میں سوچ رہا تھا کہ ملک الموت کب آ جائے، بس یہ تھا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو اس وقت اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. دیکھو عرض کرتا رہتا ہوں، پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. پاس ہی میرے پاس ڈاکٹر صاحب تھے، ایک خاتون بچی، وہ بھی ڈاکٹر. انہوں نے فون آپس سے مشورہ کیا تو ان کو آکسیجن لگاؤ فون. اللہ فون مجھے آکسیجن لگائی. تو بہرحال کو 3-4 گھنٹے ایمرجنسی میں وہ شدت رہی، لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرمائی. الحمدللہ اللہ طبیعت سنبھل گئی. الحمدللہ. بس جب زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے بھی وہی بناتے ہیں. پھر مشورہ ہوا کہ پھر وہ ڈاکٹروں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کیے تو بائی پاس اینجیوگرافی کی تو اس میں ہی تھا کہ وال وغیرہ بند ہیں، تو فوراً جلدی بائی پاس کا آپریشن کیا جائے. اللہ نے اس محلے سے بھی گزار دی. الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرما دی. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اور پہلے سے بھی ہے اور کہتا رہتا ہوں، عرض کرتا ہی رہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے نا، بیماری بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، لیکن ہو جاتا ہے. زیادہ بندہ نہیں چاہتا مجھے کوئی پریشانی آئے، لیکن پیش آ جاتی ہے. بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے. کاروبار میں اگر کبھی نقصان نہ ہو تو پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں، حالانکہ کاروبار رزاق نہیں ہے. کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سے عافیت مانی چاہیے.
لیکن یہ گھڑیاں آ جاتی ہیں یاد میں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. یعنی ان کی قسمت بڑی چنگی، وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. کہ ساڑی قسمت بڑی ماڑی جڑے کام میں ہاتھ پانا تو بس ہو. نہیں شیخ صاحب یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مایوسی کا جملہ نہیں کہنا چاہیے. یاد رکھنا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک انداز سے فرمانے لگے ہمارے ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے، ہمارے ہر نقصان میں ہر تکلیف میں کسی کا بھلا ہے. اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب مالک کا تو نقصان ہے لیکن ورک شاپ والوں کا بھلا ہے. یہ تو بیچارے انتظار میں ہوتے ہوئے گاڑی آئے سے یار یا اللہ. بیماری تکلیف ہے، اب بظاہر آدمی کو تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن ڈاکٹروں کا بھلا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہسپتال والوں کا بھلا ہے، وہ تو پورا عملہ انتظار میں ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے کوئی پہنچے صحیح. اللہ تعالیٰ نے غلط طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. جہاں پر ڈیوٹی ہے وہاں پر ڈیوٹی بھی پوری ادا کریں. بھائی یہ سرکار کی چیزیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں یاد رکھنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سکول کالج کی تعلیم بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. یار یہ 2 چیزیں ہیں نا. یہ سارا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. عرض کرتا رہتا ہوں شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. بڑی گہری تعلیمات ہیں. بخاری شریف جلد ثانی دینا. یہ حدیث شریفی کتابیں ہیں سب الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ساری کتابیں نور سے بھری ہوئی ہیں بھائی. ہاں یہ کتابیں میں دیکھی ہیں نا آپ نے الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
آپ انتظار کر لیں، ثواب ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث سنا دوں. یہ احادیث مبارکہ ہیں، نور سے بھری ہوئی ہیں. میں ملتان کے قریب ایک دیہات میں جلسہ تھا. وہاں ہمارے دارالعلوم کبھی والا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کا آخری حدیث شریف کا درس دے رہے. دیہاتی علاقہ، وہاں آس پاس دیہاتوں سے وہاں پر مجمع آیا ہوا. دیہات کے بزرگ حضرات اور بچے سب آئے ہوئے. تو ان تمام حضرات کو حضرت مخاطب پر کہنے لگے، آپ حضرات میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گیا وہ حدیث شریف کا طالب علم بن گیا. کہ آپ میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گیا وہ حدیث شریف کا طالب علم بن گیا. اور آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ مبارک دعا مل گئی، نغر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع. نغر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. مہمان سبق کے دوران مہمان آ جائیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ مہمان کم از کم ایک حدیث شریف کا سن کر جائیں. ہاں، تاکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا مل جائے. میں کسی مرض سے کم محتمم نہیں ہوں. ہم مدارس میں خدمت کرتا ہوں طلباء کی تکرار کا. اگر کسی مرض سے کم محتمم ہوتا تو مدرسے کے دروازے پر نے یہ آیت لکھ کر لگاتا، من دخلہ کان آمنا. جو یہاں پر داخل ہو گیا بس وہ امن والا ہے. ہمارے ہاں داخلہ فارم یہ ہے بس. کوئی لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے، جس حال میں آئے، اس کو خالی نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دو. الحمدللہ. کیا معلوم یہ جذبہ اب ہے اور بعد میں نہ ہو. قدر کرنی چاہیے. قدم کتنی گہری تعلیم دین ہے نا. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول. اور پھر یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ قرآن پاک کی شرح ہے. قرآن پاک یعنی قرآن پاک متن ہے اور حدیث شریف اس کی شرح ہے. الحمدللہ. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جس طرح قرآن پاک کے الفاظ تو نزول ہوتا تھا، قرآن ان الفاظ کی جو شرح
قرآن پاک کے الفاظ کا مطلب کا بھی نزول ہوتا تھا ساتھ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے فوراً اس کی تشریح فرما دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح حضور کے سینہ اطہر پر قرآن پاک کے الفاظ نازل ہوتے تھے، اسی طرح قرآن پاک کی تشریح بھی آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوتی تھی۔ بعض یہ منکرین حدیث ہوتے ہیں نا، منکرین حدیث شریف کا انکار کرنے والے، نہ سنا کریں ان کی باتیں، اور یہ بڑے فتنے ہیں۔ یا جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے۔ یا اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دلالت سے ہے، عربی کا لفظ ہے دلیل، دلالت سے۔ دلالت کا معنی ہے راہ نمودن، راستہ دکھلانا۔ اور تعریف بھی ہے، لیکن میں سادہ سے لفظ میں رکھ کر دوں، دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے۔ یہ ہے دلیل۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں، جہنم کا دھواں ہے۔ یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، آپ کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یا راستے میں ہے، یا راستے میں چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ یہ قریب ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ رام فرمائے ہیں، یہ 5 ایک دو گاڑی میں تو 1-2 منٹ کا ہی فاصلہ ہے راستے میں۔ میں قبرستان سے گزرتا ہوں، کبھی یاد نہ رہے الگ بات ہے، ورنہ سلام پیش کر رکھے سلام ہے۔ قبرستان قریب سے گزرے ہیں، چلو اگر پورے کلمے یاد ہوں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ ورنہ کم از کم اتنا کہہ لیا کریں، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، بس انشاءاللہ۔ ہاں بس انشاءاللہ سلام پہنچ گئے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی آسانی رکھی، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یا قرآن پاک کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، کیا معلوم کہ وہ ان سے بہتر ہو جائے ہے۔ پھر آگے دیکھو، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھنا، اور حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے۔ حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک ایک فرمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی کرتا ہے۔ یاد رکھنا۔ ہاں اب یہاں پر ہے، نہى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس۔ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کتنی گہری تعلیمات ہیں یہ کہ آدمی ہنسے
مما یخرج من الانفس، نفس سے، آدمی کی ذات سے کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے ہنسے یا غم۔ حاشی میں وضاحت لکھی ہے، دیکھو ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے دور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب تو آپ شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں تو مخلا کچھ بیت الخلاء بن گئے ہیں، ورنہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے کچھ ہاں بالکل ایسے ہی۔ میں نے بھی نارا منڈی میں قرآن پاک حفظ کیا، وہاں پر کوئی بیت الخلاء نہیں تھا، ان بڑے سنجے کی جگہ مسجد میں مدرسے میں کوئی بیت الخلاء نہیں تھا، بس باہر کھیتوں میں بس جہاں فصلیں ہوتی تھی ان میں پردے کی جگہ میں جا کر اپنی حاجت پوری کر لیتے۔ اب تو طلباء کے لیے آسانی ہو گئی، یہی ہے پہلے لے آپ کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پہلے تو شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ گھر میں ہی یعنی یہ فلش وغیرہ یہ نہیں تھے، وہ جو میں خالی کچھ جو کچھ بھنگن وہ آتی تھی اور وہ گندی کو اٹھا کر لے جاتی تھی آگے، وہ زمانہ میں ہاں بالکل ایسے۔ اللہ نے اب تو آسانی کر رکھی ہے، آپ سہولت کے دور میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بس ہمارے حال کے مناسب اللہ نے سہولت کی چیزیں ملانا عطا کر دی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے میں سمجھتا یہ کمبورڈ یہ عجیب چیز ہے، لیکن جب آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں اب میرے لیے یعنی بیٹھ کر ہی سمجھا نہیں کر سکتا جب تک کمبورڈ نہ ہو جاتا، اب وہ کمبورڈ کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے انگریز نے یہ بوڑھوں کے لیے اچھی چیز بنا دی ہے، چلو ہاں جی بوڑھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، شریعت مطہرہ ہے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہاں دیکھو آدمی کے نفس سے نکلنے والی چیز کی وجہ سے ہنسنا، مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہاں پھر حاشیے میں لکھا ہے مثال کے طور پر پیٹ کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کبھی پیٹ نرم ہوتا ہے تو بہرحال غیر اختیاری طور پر بعض دفعہ انہیں آواز کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ نکل جاتی ہے آواز، لیکن اس کو سن کر ہنسنا نہیں چاہیے، آگے غلط بات ہے۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے جو حالت اپنے ساتھ پیش آنے والی ہے اس پر ہنسنے کے کیسے ہنس رہے ہیں آپ، کیا کرنا ہے؟ آپ کو پیچس لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی حالت ہوتی ہے آپ کی، کہ جو لکھا ہوا الاستواء فیہا، حاشیے میں لکھا ہوا یہاں پر الاستواء الناس فیہا، کہ اس میں تو سب لوگ برابر ہیں، آپ کیسے ہنس رہے ہیں؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، میں ان کو اس نے کے لے جا رہا ہے، اس نے کے لے جا رہا ہے، اس نے کے لے کے جا رہا ہے تو مجھے دور کھڑا فرما، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، دور کھڑا کر دیے تھے۔ وہ یہ ہے کہ تاکہ اپنی طبیعت کے موافق حالت ہوتی ہے، اس لیے اپنے کوئی بزرگ حضرات تو کوئی بڑے بالکل یہ نہیں کہ بالکل دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، دور کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ اپنے اطمینان سے حاجت پوری کر لیں۔ آگے بھائی دین ہے نا، قدم قدم پر ہے نا، آپ ہر چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں، اپنی حالت کا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آواز نکل جاتی ہے، بعض دفعہ بڑے پیشاب کرتے وقت بھی کچھ وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ آواز نکل آتی ہے، اس لیے
تو اس سے ہنسنا نہیں چاہیے. حدیث منع کیا گیا اسے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من انفه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ آدمی ہنسے، یعنی کسی کی ذات سے نکلنے والی چیز آواز وغیرہ کے نکلنے سے ہنسے. اسے منع فرمایا. یہ شریعت مطہرہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں. یہ کوئی دے سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں باپ مل کر اپنی اولاد کو دنیا آخرت کی بھلائی کی وہ باتیں نہیں بتلا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کے روحانی والد ہیں. جو مبارک تعلیمات آپ نے بتلا دی وہ کوئی نہیں بتلا سکتا. اللہ اپنی مہربانی فرما. یہ حدیث شریف میں ذکر ہے، اس لیے میں نے بخاری شریف یا حدیث شریف کی سب سے بڑی کتاب ہے. پھر آگے بھی فرمائے بما یضرب احدکم امرأتہ ظرف المحل. فرمائے ایک آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے اور پھر تھوڑے ثم لعلہ اس سے منع کہ کس وجہ سے مارتا ہے تم میں سے ایک اپنی بیوی کو ایک، اور پھر اس سے ملتا بھی ہے جا کر اللہ، پھر اس سے معانقہ بھی کرتا ہے اللہ. موضوع یہ ہے کہ نہیں. بہرحال ہے اپنے گھر والے ہیں، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. بس درگزر والا معاملہ ہے، نرمی والا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں. گھڑی بھی تیز چلتی ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر شریف میں آپ نے نکاح فرمایا. ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 2 خامنوں سے یک بعد دیگرے بیوہ تھیں. ایک قول میں ان کی عمر 40 سال تھی، ایک میں 45 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 یا 20 سال بڑی تھیں، اور آپ نے 25 سال کی عمر شریف میں ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اور پھر پوری اپنی مبارک جوانی کا زمانہ جب تک وہ موجود حیات رہیں بس اور کوئی نکاح نہیں فرمایا آپ نے. انہیں کے ساتھ 28 سال تقریباً 28 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی. ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح فرمائے. آپ کے جتنے بھی نکاح تھے وہ امر ربی سے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے. ان کی بہت سی مصلحتیں، جیسے ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے. کوئی ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کوئی غلط نسبت کرے گا وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا. وہ امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، پاکیزہ ہیں. الطیب الخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، وہ اس کا مصداق ہیں. وہ پاکیزہ بیویاں ہیں اور پاکیزہ بیویاں اور پاکیزہ خامنوں کے لیے ہوتی ہیں. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج. یہ جمعہ نہیں بھائی، کوشش کرتا ہوں آپ کے دلوں میں جہاں تک ہو سکے اب عقائد ہیں، خیر کے کلمات ہیں، پہنچ جائیں. شاید ہی ہم سب کے لیے آخرت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ روئی کا سامان بن جائیں. الحمدللہ. تو بہرحال ہے یہ کتنی گہری تعلیمات ہیں. میں کہہ لے اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے رائے کے اجتماع پر بیت الخلاء باہر رش لگا ہوتا ہے، وہاں اگر کسی کے ساتھ اندر کسی کے ساتھ حالت پیش آ جائے، جب باہر نکلے تو ان کی طرف دیکھیں نہیں آگے تاکہ وہ بیچارے شرمندہ نہ ہونے لگا. یہ سب تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔